بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں. حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں اور حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں. تہذیب آئی، تمدن آیا، امن آیا، قیام آیا اور حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. صحن گلشن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن گلشن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا اور حضور آئے تو سب بہاروں پہ چھا گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے دوستوں اور عزیزوں، انتہائی
قابل صد احترام نوجوان ساتھیوں، استا احترامہ شرما دے لائق اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے کہ جس مالک نے سانو سارے نو مسلمان بنایا اور جس مالک نے سانو سارے نو نبی علیہ الصلاۃ والسلام دا غلام بنایا اور جس مالک نے سانو سارے نو صراط مستقیم تے چلایا، اس اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، میرے اور تساڈے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میں اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر اللہ تعالیٰ دی توفیق دے نال اور اس مالک دی دتی ہوئی بساط اور طاقت دے نال نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی اس دنیا چ تشریف آوری اور آپ دا اس دنیا دے وچ آن دا مقصد کی ہے، اس حوالے نال قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر کچھ گزارشات تساں احباب دے گوش گزار کراں گا۔ دعا فرماؤ جو میں بیان کراں تسی احباب سماعت فرماؤ، اللہ تعالیٰ میرے سمیت سارے انہاں باتاں تے بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے اندروں دو مقامات دی میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ پہلے مقام سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اینا بچوں کی جگہ تے بٹھاؤ، آرام نہ بیٹے، باتیں نہیں کرتے، خاموشی اختیار کرو۔ اللہ فرماندے نے البتہ تحقیق میں احسان کیتا مومنہ تے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یا اللہ تو مومنہ تے کیڑا احسان کیتا ہے؟ اللہ فرماندے نے میں بھیجیا انہاں دے وچوں ایک رسول، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی اس دنیا تے تشریف آوری اور آپ دا دنیا تے آن دا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے اندر 3 جملیاں چ بیان فرمایا ہے۔ پہلا مقصد اللہ تعالیٰ فرماتے نے وَيُزَكِّيهِمْ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے تشریف لے آئے کہ وہ دنیا چاہ کے لوگاں دا تزکیہ نفس کرن، انہاں دے دلاں نو پاک کرن۔ اور دوسرا مقصد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا نبی انہاں نو کتاب و حکمت سکھائے۔ اور اللہ تعالیٰ دی ذات نے جو تیسرا مقصد بیان کیتا ہے،
فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، میں اپنے پیغمبر نو اپنے نبی نو دنیا چ اس واسطے بھیجا ہے کہ میرا نبی انہاں تے میرے قرآن دیا ایتاں پڑھے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو جس مقصد واسطے اس کائنات کے اندر بھیجا ہے، اور آپ جس مقصد واسطے اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے، وہ مین 3 چیزاں نے۔ میں شروع دے اندر اور آغاز دے اندر بڑے پیار دے نال اور بڑے ادب دے نال انہاں اپنے بھائیاں دی خدمت دے اندر گزارش کرنا چاہنا، جڑے میرے بھائی، میرے دوست، میرے ویر، میرے سجن بیلی یہ بات آندے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس واسطے تشریف لے آئے، گلیاں سج جان، بازار سج جان، دکاناں سج جان۔ میں ان اپنے بھائیاں کے گزارش کراں گا، میں ممبر تے کھڑا اور باوضو کھڑا، مسجد دے وچ کھڑا، میں اللہ دی ذات دی قسم اٹھا کے کہہ رہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قطعاً اس مقصد واسطے نہیں آئے۔ آپ دی دنیا تے تشریف آوری دا مقصد کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ انہاں نو قرآن کریم دی آیتاں پڑھ پڑھ کے سنان اور انہاں نو کتاب و حکمت دے علم دے نال آشنا کرن، اور نمبر 3 فرمایا انہاں دا تزکیہ نفس کرن۔ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دنیا تے تشریف آوری ایدی کس مسلمان نو خوشی نہیں؟ میں تے یہ بات کہاں گا کہ جنوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اس دنیا تے آن دی خوشی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ آپ ربیع الاول دے مہینے دے اندر اور پھر بالاتفاق 9 ربیع الاول نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات دے اندر جلوہ گر ہوئے، آپ تشریف لے آئے۔ صبح سہانا نور دا ٹائم ہے، سحری دا وقت، اور پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ اور اماں جی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا دی گود کے اندر آپ تشریف لے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے، آپ دے کولوں پوچھیا گیا کہ اللہ دے نبی تسی پیر دے دن دا روزہ کیوں رکھ دے ہو، سوموار دے دن دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا ولدت فیہ، پیر والے دن، سوموار والے دن میں پیدا ہویا، اس واسطے میں اپنی پیدائش دی خوشی دے اندر، اے گل دھیان نہ سنیا جے، اس واسطے میں اپنے پیدائش دی خوشی دے اندر پیر والے دن دا، سوموار والے دن دا آپ نے فرمایا میں روزہ رکھنا۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی جمعرات دے دن دا روزہ رکھ دے۔ آپ دے کولوں پوچھیا گیا اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسی جمعرات دے دن دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ آپ نے فرمایا اس دن اللہ دے ہاں اعمال پیش کیتے جاندے نے، اور میں چاہنا کہ جمعرات والے دن میرے اعمال روزے دی حالت دے اندر اللہ دے سامنے پیش کیتے جان۔ آپ پیر دا روزہ رکھ دیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعرات دے دن دا روزہ رکھ دیں، مینو ایمان نے اس بات دا جواب دیو جڑے ساڈے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے نال محبت دا دعویٰ کردے نے، عشق دا دعویٰ کردے، پیار دا دعویٰ کردے، کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت تے عمل کردیاں ہویاں
کیا وہ پیر دے دن دا روزہ رکھتے ہیں یا جمعرات دا؟ آپ نے فرمایا ولدت فیہ، پیر والے دن میری پیدائش ہوئی اور پیر والے دن میں دنیا تے آیا، اس واسطے میں اپنے پیدائش دی خوشی دے اندر روزہ رکھنا۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سانو بھی نبی پاک دی سنت عمل کردے ہویا اللہ روزہ رکھن دی توفیق عطا فرما۔ اسی کی کرنے، اسی جس دن آپ پیدا ہوئے حلوے مانڈے میٹھا نمکین پتہ نہیں کی اسی جناب چیزاں ونڈتے ہیں، تقسیم کرنے ہیں، خود بھی کھانے ہیں، لوگوں کو بھی کھوانے۔ لیکن میں یہ بات تواڈے سامنے کرنا چاہنا، میرے تواڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ، سارے اچھی محبت پیار نال کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر دے دن دا روزہ رکھے ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس دن پیدا ہویا، تاریخ اسلام اٹھاؤ، تاریخ اسلام پڑھو، مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ دی تاریخ اٹھاؤ، مولانا معین احمد ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی تاریخ اٹھاؤ۔ میں اس تو اگے گل کرنا چاہنا، مولانا احمد رضا خان بریلوی دی کتاب دا مطالعہ کرو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب غنیت الطالبین پڑھو۔ کسے ایک امام نے، کسے ایک ائمہ نے، جس طرح اسی نبی پاک اسلام دا دن منانے ہیں، کسے امام نے اس طرح دن منایا ہوئے؟ کوئی ایک دلیل لے آ کے بخاؤ تو صحیح۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ صدائے عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ اسی کو لوگ کے گل نہیں کر رہے، اسی الحمدللہ ممبر تے کھڑے ہو کے سر عام گل کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ایک ایسی دلیل سانو لے آ کے بخاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت با سعادت دا دن اور آپ دی پیدائش دا دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو لے کے امام مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ تک جس طرح اسی اے کام کرنے ہیں، کیا انہوں نے بھی اس طرح کام کیتے ہیں؟ کوئی ایک دلیل تو انہوں نہیں ملے گی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ دی ذات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نو اس کائنات دے اندر جلوہ گر فرمایا۔ آپ اس کائنات دے اندر تشریف لے آئے اور مالک کائنات نے قرآن کریم دی اس آیت دے اندر جڑی میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی مقصد بیان کیتا ہے، توجہ فرماؤ۔ مالک کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ایک باری پھر اونچی کہو، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ترجمہ کیے ذرا ترجمے تے غور کرنا۔ فرمایا البتہ تحقیق احسان کیتا اللہ تعالیٰ نے مومنہ تے، اللہ جی تواڈے تے ساڈے تے بہت احسانات نے۔ آسمان بنایا، یہ بھی ساڈے تے تواڈا احسان ہے۔ اللہ جی تسی زمین بنائی، یہ بھی تواڈا ساڈے تے بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ جی تسی دریا سمندر نہراں بنائیاں، اللہ جی تواڈا ساڈے تے بہت بڑا احسان ہے۔ آسمان دے خالق اور مالک نے ساڈے واسطے چند سورج ستارے پیدا کیتے، اس مالک دا ساڈے تے بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن مالک کائنات نے فرمایا کائنات دے لوگوں، میں ان احسانات تو بہت بڑا احسان کیتا ہے۔ اللہ جی کیڑا احسان کیتا دے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم،
فرمایا میں تواڈے وچ بھیجیا ہے ایک نبی جڑا تواڈے وچوں ہی ہے، جڑا جناب تواڈے خاندان دے وچوں، تواڈے قوم قبیلے دے وچوں، تواڈی برادری دے وچوں، تواڈے علاقے دے وچوں۔ فرمایا رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ آپ اس کائنات دے اندر اے جناب تشریف لے آئے، مقصد کی ہے؟ مالک کائنات نے فرمایا میرے نبی اس دنیا چاہے آپ نے قرآن کریم دیا تا پڑھ پڑھ کے سنائیاں، قرآن کریم پڑھ پڑھ کے سنایا۔ آئیے ذرا اللہ پاک دے قرآن تے غور کیجئے، میں بھی چاہتا ہے تو انہوں سنانا چاہنا، ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جی اس بات دا اعلان فرما دیو۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ فرمایا سونیا محبوبہ اس بات دا اعلان فرما دیو میں تواڈے سارے وال اللہ دا رسول بن کے آیا۔ فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تواڈے سارے وال اللہ دا نبی بن کے آیا، اللہ دا رسول بن کے آیا۔ لا الہ الا ہوا یحیی ویمیت، اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی زندہ ہے، وہی قائم ہے، وہی جناب مارن والا ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے۔ میرے دوستو اور میرے عزیزو اگر تسی میرے کو سوال کرو پوچھو قاری صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اس دنیا تے آم دا مین مقصد کی سی؟ آپ دنیا تے کیوں تشریف لے آئے؟ میں تو انہوں اس بات دا جواب دیاں گا اللہ تعالیٰ دی توفیق دے نال اور اس مالک دے عطا کردہ رحمت دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اس واسطے تشریف لے آئے آپ نے لوکانو اللہ دی ذات دے نال ملایا، آپ نے لوکانو اللہ دی ذات دے نال جوڑیا، آپ نے ساری کائنات دے لوگانو اللہ دی ذات دے نال ملایا۔ نبی علیہ السلام نے قرآن کریم دی آیتاں پڑھ پڑھ کے انہاں دا دل پاک کیتا، انہاں دے دل دا تزکیہ کیتا۔ اس واسطے مالک کائنات نے اس بات دا اعلان فرمایا، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا تسی میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے واضح گمراہی چسو، کھلی گمراہی چسو۔ آپ نے قرآن کریم پڑھیا، قرآن کریم دی تلاوت سنائی، حضرات غور کیجئے حدیث پاک پر۔ میرے تہتواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد اچھی سارے درود پاک پڑھو، مسجد دے در و دیوار گونج جان۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے دے اندر نے اے جناب زماد ازدی آپ دے کول آیا۔ اے زماد ازدی کون ہے؟ اے جناب بہت بڑا جادوگر اپنے آپ نو سمجھدا ہے، اور جناب کئی مریضاں نو ان دے ہتھوں شفا ملی، اینو اپنے فن تے بڑا مان سی، بڑا ناز تھی۔ مکے والے کہنے لگے زماد اللہ والوں تو مکے دے اندر آ گئے، تیرے نال سانو ایک کم میں۔ زماد کہنے لگا دسو کی کم میں؟ ایک تھے نوجوان ہے جن دا نام ہے محمد۔ سارے پڑھو چی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نقل کفر نہ باشد، میری زبان یہ زیب نہیں دیتی میں یہ الفاظ اپنی زبان پر لاؤں، لیکن میں آپ کو بتانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہنے لگا ہوں۔ توجہ فرمائیے، یہ جناب قریش مکہ زماد ازدی سے کہنے لگے، یہ مشرکین مکہ زماد ازدی سے کہنے لگے، یہ تھے ایک نوجوان ہے جن کا نام ہے محمد صلی
صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اندے تے جادو ہو چکے ہے. وہ جناب لوگوں ایک عجیب قسم دی دعوت دیندا ہے, ایک رب دی دعوت دیندا ہے, ایک اللہ دی دعوت دیندا ہے. یار تو بہت بڑا جادوگر ہے اور بہت بڑا حکیم ہے, طبیب ہے, ذرا اندے تے جناب ذرا جادو کر کے آ, اندے تے علاج کر کے آ. اے سماج اس دی کہنے لگا لے کیویں دیاں گلاں کر دیو, بڑے بڑے لوگوں میرے جناب ہاتھوں شفا مل گئی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کی چیز نے. آپ دیکھو لایا آ کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کہہ رہے ہیں گلی گلی کریا کریا نگر نگر بستی بستی محلہ محلہ شہر شہر میں اس بات کی دعوت دے رہا ہاں قولوا لا, سارے میرے نال پڑھو قولوا لا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور کائنات دے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو, کامیاب ہو جاؤ گے, کامران ہو جاؤ گے, عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے, کامیابی جناب تواڈے قدم چومے گی. میں لوکاں نو یہ دعوت دینا. اے زماد اسدی کہن لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کہن لگا معاذ اللہ مینوں پتہ چلیا ہے تواڈے تے کسے نے جادو کیتا ہے اور تواڈا دماغ کم نہیں کر رہا, لہذا اس واسطے تسی لوگاں نو اس بات دی دعوت دے رہے ہو. آپ نے فرمایا زماد کوئی اور گل, کہن لگا نہیں بس یہی گل تہاڈے نال کرنی سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی گل بڑے پیار نال بڑی محبت دے نال سنی. اور سونے نبی دا اخلاق ویکھو, میرے نبی دا کردار ویکھو, آقا دی سیرت ویکھو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاک اسلام نو پاگل کہہ رہے ہیں, مجنوں کہہ رہے ہیں, لیکن میں صدقے جاواں اس سونی ہستی تو آپ نے اینو کوئی گل نہیں کی تھی, آپ نے کوئی بات نہیں کی اور یہ نہیں کہا تو معاذ اللہ مینوں مجنوں کہہ رہے ہیں, تو مجنوں. جب سانو کوئی کہے تو پاگل ہو نا, تو میرے نا بڑا پاگل, ہمارا جواب یہ ہے. لیکن میں صدقے اور قربان جاؤں اس نبی کی سیرت پر, اور مسلمانوں اپنے نبی کی سیرت کو اپناؤ, نبی پاک کے کردار کو اپناؤ, اس نبی کے اخلاق کو اپناؤ. آپ نے فرمایا زما تو اپنی گل پوری کر لی ہے. کہنے لگا ہاں ہاں میں جڑی گل کرنی سی میری گل پوری ہو گئی ہے, ہن دسو تسی کی کہنا چاہندے ہو؟ میرے تے تواڈے پیر و مرشد اسلام نے خطبہ پڑھیا, فرمایا ان الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ہادی له. آپ نے خطبہ پڑھا, جدو جماعت نے سنیا کہنے لگا جی ایک دفعہ پھر پڑھو. نبی اسلام نے پھر خطبہ پڑھا, اس نے سنا, کہنے لگا ایک دفعہ پھر پڑھیے. آپ نے خطبہ پڑھا اور جب تیسری مرتبہ اس نے خطبہ سنا ایسے آگے ہاتھ کیا اور کہنے لگا سونے اپنا ہاتھ آگے کیجئے, میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ ہے میرے نبی کی دعوت. اور آپ اس دنیا میں اس لیے تشریف لائے, آپ نے لوگوں کو ایک ذات سے ملایا, ایک ذات سے جوڑا. آپ کے پاس جو بھی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی معذرت کے ساتھ اپنے آستانے سے نہیں جوڑا. آپ کے پاس جو بھی آیا آپ نے کسی کڑے چھلے سے نہیں جوڑا. آپ کے پاس جو بھی آیا آپ نے دھاگا دم کر کے نہیں دیا, کوئی چھلا دم کر کے نہیں دیتا, بلکہ نبی پاک اسلام اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے. آپ نے کی آوازہ لگایا اور کی دعوت دی تھی, فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ. سب نبیوں کی یہ دعوت ہے, سب نبیوں کا یہ پیغام ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر نبی نے طاغوت کو توڑا ہے, ہر نبی نے بتوں کو پاش پاش کیا ہے, ہر نبی نے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں. توجہ میری طرف رہے, میری بات بڑی توجہ سے آپ نے سننی ہے. جنہیں نبی اس دنیا چاہے ہر نبی نے شرک کا کلا کما کیا, بت کو توڑا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے, انہوں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اور جناب ان بتوں کو پاش پاش کیا اور توڑا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، قرآن میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر کا جو بت تھا اس کو اپنے ہاتھ سے توڑا اور سمندر برد کر دیا۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے اندر فاتح بن کے داخل ہوئے، آپ نے دیکھا بیت اللہ کے اندر اور بیت اللہ کے آس پاس 360 بت تھے۔ نبی پاک اسلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے اس چھڑی کے ساتھ ان بتوں کو گرایا، ان کو پاش پاش کیا، ان کو توڑا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اور آپ دی زبان تے کی الفاظ سن، فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل۔ آپ دی زبان تے الفاظ نے قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا ہے، باطل چلا گیا ہے، توحید آ گئی ہے، شرک چلا گیا ہے۔ اور جب آپ نے بتوں کو پاش پاش کیا، بتوں کو توڑا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ میں بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑ رہا ہوں، ان کو پاش پاش کر رہا ہوں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہوں، اور میں تمہیں نبی ہونے کی حیثیت سے یہ خوشخبری سنا رہا ہوں، انشاءاللہ قیامت کے دن تک آج کے بعد بیت اللہ کے اندر بتوں کی پوجا نہیں ہوگی۔ اور آپ کی یہ خوشخبری اللہ کے فضل سے آج تک قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گی۔ بیت اللہ میں بت نہیں آئے گا، نہ بتوں کی پوجا ہوگی، وہاں انشاءاللہ ایک اللہ کی پوجا ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ وہاں شرک نہیں ہے، وہاں بدعت نہیں ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ دی ذات نے اس بات کا اعلان فرمایا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا میرے پیغمبر دنیا میں اس لیے تشریف لائے، حضرات سنیے، اس لیے تشریف لائے آپ نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو سنائی اور ان کا تزکیہ نفس کیا، ان کا دل پاک کیا۔ آپ نے قرآن پڑھا، بتوں کو پاش پاش کیا، بتوں کو توڑا۔ یہ ہے حضور کی دنیا میں آنے کا مقصد، آپ کی تشریف آوری کا مقصد۔ اس لیے آپ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تواڈے سارے عمل میں اللہ دا نبی بن کے آیا، اللہ دا رسول بن کے آیا۔ اور ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی تھی نبی پاک اسلام کی عظمت اور شان اور مقام کے حوالے سے، سنیے توجہ فرمائیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، توحید کی شمع جس نے جلائی، لہرایا اسلام کا پرچم صلی اللہ، سارے اچھی درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوبارہ جملہ سنے آج ایمان تازہ ہو جائے۔ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، توحید کی شمع جس نے جلائی، لہرایا اسلام کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رام کانٹے جس نے بچھائے، رام کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ، لاکھوں بار صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر غور کیجئے، آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق پر غور کیجئے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں نو اللہ دی توحید دی دعوت دے رہے نے۔ ایک دفعہ کی ہویا، یہ سارے مشرکین مکہ کٹھے ہو کے آپ دے چچا ابو طالب دے کول آ گئے، آگے کہنے لگے ابو طالب تیرا بھتیجا تے سانو لے بیٹھا ہے، اے کی ہویا ہے؟ اسی جس مجلس دے اندر بہنے ہاں اوتھے ہی آ جاندا ہے،
اور سانو آ کے آندا ہے اور سارے نو چھڑ دیو، ایک الہ دی پوجا کرو، سب مشکل کشاؤں کو چھوڑ دو، ایک مشکل کشا کو مانو، سب حاجت روا کو چھوڑ دو، ایک حاجت روا کو مانو۔ اسی جتھے جو 4 8 10 بندے بیٹھے ہونے ہاں، اے جناب تیرا بھتیجا اتھے ہی آ جاندا ہے اور آ کے جناب سانو دھوئی دی دعوت دینا شروع کر چھڑدا ہے۔ جڑے نویں نویں لوکی ساڈے کول آوندے نے، اے جناب بڑا غصہ کردے نے، بڑا برا محسوس کردے نے۔ انج کر تو اپنے بھتیجے نو اپنے کول بلا اور سمجھا کہ جدوں اسی کٹھے بیٹھے ہوئیے نا، ساڈی مجلس دے اندر نہ آیا کرے اور سانو یہ دعوت نہ دیا کرے۔ آپ نے حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ یعنی جناب ابو طالب نے اپنے بیٹے حضرت عقیل کو بھیجا، جاؤ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم تھا، شدت کی دھوپ تھی، گرمی تھی۔ میں حضور کے پاس گیا، میں نے کہا میرے ابا جان ابو طالب آپ کو بلا رہے ہیں۔ نبی پر اسلام ابو طالب دے کول گئے، ابو طالب کہنے لگا میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس تو انہاں نو کیڑی دعوت دینا ہے جڑی جناب انہاں نو پریشان کیتی ہوئی ہے؟ نبی پاک اسلام نے فرمایا چچا جی میری اور کوئی دعوت نہیں، صرف ایک کوئی دعوت ہے، میں انہاں نو ایہو ہی کہہ رہا کیڑی دعوت؟ قولوا لا الہ، سارے پڑھو ہاں سارے پڑھو، قولوا لا الہ الا اللہ۔ میں انہاں نو کہہ رہا ہوں ایک الہ دی پوجا کرو، ایک الہ دی عبادت کرو، کوئی اللہ کے سوا مشکل کشا نہیں ہے، کوئی اللہ کے سوا حاجت روا نہیں ہے۔ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ اللہ کے قرآن کا 23واں سپارہ ہے، سورۃ صاد ہے۔ میری بات پہ یقین نہ آئے گھر جا کے ترجمے والا تفسیر والا قرآن اٹھا کے پڑھیے، یہ مشرکین مکہ کیا کہتے ہیں، یہ کیسی دعوت ہے؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کہتا ہے سب الہوں کو چھوڑ دو۔ ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ہم ایک کو کیسے الہ مان لے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بات تو ہمارے لیے بڑی تعجب والی ہے۔ چچا نے پوچھا بھتیجیا تو کیڑی دعوت دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں انہوں نے یہی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ اے جناب ابو طالب نے، اے جناب مشرکین مکہ کول ہی بیٹھے سن، انہوں نے کیا میرے بھتیجے نے باز نہیں جے آنا، اگر تانوں منظور ہے تے گل من لو، اگر نہیں منظور تے تسی میرے کول اٹھ کے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ایک ایسا موقع بھی آیا، جناب ابو طالب دنیا تو جا رہے نے، جناب ابو طالب دنیا تو جا رہے نے، نبی پر اسلام کول تشریف فرمانے، اے سارے مشرکین مکہ کے زعماء جتنے ان کے سردار تھے، وڈیرے تھے، بڑے تھے، ابو جہل ورگے سارے جناب ابو طالب دے کول کھڑے نے، نبی پاک علیہ السلام بھی قریب کھڑے ہیں، اور جناب آپ نے اپنے چچا کے کان میں آہستہ آواز سے یہ کہا، میرے چچا صرف آہستہ ہولی سی آواز سے اتنا کہہ دو لا الہ الا اللہ، قیامت کے دن میں اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کروں گا اور اللہ کے ہاں میں اس بات کی گارنٹی دوں گا میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا، میرے کان میں آہستہ کہہ دیا تھا، میں اتنے جا کے تہاڈی گواہی دواں گا۔ آپ نے جدو اتنی بات ارشاد فرمائی، جڑے نال دوست یار سجن سن ابو جہل دشمن ورگے کہنے لگے اوے ابو طالب دنیا تو جان لگا ویکھی کہ اپنے باپ دادے دا دین نہ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جن مشرکین مکہ نے اے جناب دیکھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کام تو باز نہیں آ رہے، اسی بڑیاں دھمکیاں لائیاں، بڑیاں رکاوٹاں کھڑیاں کیتیاں، لیکن جناب دن بدن ان دی دعوت ودتی جا رہی ہے، اور احباب دوست اس کے ساتھ یہ کہو کہ تم اس دعوت سے باز آ جاؤ، مجھے ہاتھ کے اوپر شولہ رکھنا گوارا ہے لیکن اس دعوت کو چھوڑنا میں محمد کو گوارا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس واسطے اللہ پاک دی ذات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔
اللہ پاک نے فرمایا میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. یا اللہ کیا احسان کیا ہے؟ فرمایا میں تو انو سونا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا ہے. آپ کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ. حضرات آج کے میرے خطبے کا جو موضوع ہے، عنوان یہ ہے، آئیے میں آپ کو دعوت فکر یہ دینا چاہتا ہوں، جشن نہیں مشن اپنائیے، جشن نہیں مشن مصطفیٰ اپنائیے. نبی پاک کا مشن کیا تھا؟ یہ ساری دنیا اللہ کی جہنم سے دور ہو جائے اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے. یہ میرے نبی کی محنت تھی، جنت وارث بن جان. حضرات میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، ایمان نے اس بات کا جواب دیا جائے 25 سال تیری میری عمر، یا 30 سال یا 40 سال یا 50 سال میری تیری عمر ہوگی ہے، اج تک اسی کنیاں نو دعوت دیتی ہے، کنیاں نو مسلمان کیتا ہے؟ میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی، سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ نال آپ نو بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے. اور ایک دفعہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سواری تے آپ دے پیچھے تشریف فرمان ہے، حضور نبی کائنات آگے تشریف فرما ہے، حضرت معاذ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے تشریف فرما ہے. آپ نے فرمایا معاذ پوری کائنات نو میں محمد نال پیار ہے، اور سن لیجئے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے پیار ہے. کیا بات ہے صحابی کی، اور کیا عظمت ہے اس صحابی کی. اور جس کے بارے نبی کائنات فرما رہے نے معاذ پوری کائنات کو مجھ سے پیار ہے، اور پوری کائنات دعویٰ کر دیے سانو نبی کائنات نال پیار ہے، محبت ہے. معاذ سن لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تیرے نال پیار ہے، تیرے نال محبت ہے، تیرے نال پیار ہے. اور معاذ جی اللہ دے نبی فرمایا میں تینوں ایک نصیحت کر کے جا رہا ہاں. فرمایا اللہ دے رسول و نصیحت کیڑی ہے؟ آپ نے فرمایا معاذ ہر فرض نماز تو بعد اے دعا پڑھنا نہ بھول جائیں. کیڑی دعا؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آپ نے فرمایا معاذ میں تجھے یہ نصیحت کر کے جا رہا ہوں، ہر فرض نماز تو بعد اے دعا تو پڑھنی بھولنی نہیں. ربی اعنی علی ذکرک، میرے اللہ مینو اپنے ذکر کرن دی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ مینو اپنا شکر کرن دی توفیق عطا فرما. اے اللہ مینو اپنی بہترین خوبصورت اور پیاری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے دعا نبی کائنات نے حضرت معاذ نو سکھائی. آگے چلیے جب اہل بیت کی باری آئی، اہل بیت آپ کے پاس آئے، اللہ کے نبی جب مشکل آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، کوئی ایسا وظیفہ سانو دس دیو اسی اس مصیبت پریشانی دے اندر وظیفہ پڑھیے کریے. آپ نے کڑا دم کر کے نہیں دیتا، بڑی معذرت دے نال. نبی کائنات نے دھاگا دم کر کے نہیں دیتا، آپ نے چھلا دم کر کے نہیں دیتا. نبی کائنات علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا؟ فرمایا اے میرے اہل بیت جب مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، تم نے یہ دعا پڑھنی ہے. کون سی دعا؟ اللہ اللہ، کیا لفظ ہے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ اللہ لا اشرک بہ شیئا. کیا مطلب ہے؟ اللہ اللہ ہی ساڈا رب ہے، اسی اللہ دی ذات دے نال کسی کو شریک نہیں ٹھہراواں گے، اللہ دی ذات دے نال کسی نو برابر نہیں ٹھہراواں گے. اے وظیفہ آپ نے اہل بیت نو دسیا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی محنت 23 سالہ محنت کا نچوڑ کیا ہے؟ آپ کی 23 سالہ محنت کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک ہی نتیجہ ہے، وہ یہ ہے لوگوں کو اللہ کی ذات کے ساتھ آپ نے جوڑا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ ملایا ہے. اور میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آپ دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا دھیان نال گل سنیا جے. سیدہ فاطمہ آپ کی لخت جگر آپ کی بیٹی آپ کے پاس آئی، آ کے کہنے لگی ابا جی اے میرے ہتھاں ول ویکھو کم کر کر کے چھالے پہ گئے نے.
میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ذرا تصورات کی دنیا میں جائیں. میری یہ بھی بیٹیاں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، میں بھی بیٹی والا ہوں، آپ بھی بیٹی والے ہیں. اگر کسی کی بیٹی باپ سے یہ کہے ابا جی میرے ہاتھوں کو دیکھیں چھالے پڑے ہیں کام کر کر کے، کیا میرے اور آپ کے دل پر گزرے گی؟ اور جب نبی کائنات کی بیٹی خاتون جنت امام کائنات کے پاس گئی، ابا جی یہ میرے ہاتھ دیکھیں چھالے پڑ چکے ہیں، ابا جی میری کمر دیکھو اے نشان پڑ چکے نے مسکی دے پانی دے اٹھا اٹھا کے. ابا جی مینوں پتا چلیا تواڈے کول اے جناب غلام آئے نے، ایک غلام ہی دے دو جڑا جناب کر دے اندر میری صفائی کر دے اور چکی چلا دے پانی بھر کے لے آ دے. آپ نے فرمایا میری پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، پتر تیرے نال پیار بڑا ہے، تیرے نال محبت بڑی ہے، لیکن میں مجبور ہوں. کس چیز کی مجبوری ہے؟ فرمایا فاطمہ یہ جو مسکین غریب، یہ جو دوسرے شہروں سے دیہاتوں سے پڑھنے کے لیے اور دین کا علم سیکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں، انہاں دا حق تیرے نالوں زیادہ بندا ہے. اے جنہ میرے کول مال آیا ہے، متاع آیا ہے، تلواریں زیرے غلام آئی ہیں، ان کو بیچ کر جو میرے پاس پیسے آئیں گے، ان پیسوں کے ساتھ میں ان بچوں کا، یہ دین کے طلباء کا راشن خریدوں گا، ان کو کھلاؤں گا، پلاؤں گا، پڑھاؤں گا. نبی پاک اسلام نے فرمایا فاطمہ بڑی معذرت، میں تینوں غلام نہیں دے سکتا. بیٹی بڑا افسردہ ہو کے پریشان ہو کے واپس چلیا گیا. جدو گھر پہنچیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فاطمہ بابا کے پاس گئی تھی، کیا لے کے آئی ہو؟ سیدہ فاطمہ خاموش چپ. میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تو بعد اپنی بیٹی دے گھر دے اندر تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا فاطمہ بیٹی میں مجبور سا، میں تینوں کچھ نہیں دے سکتا. کیوں؟ تیرے نالوں زیادہ انہاں بچیاں طلباء دا حق بند ہے. لیکن بیٹی میں تجھے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں، اگر سارا دن محنت کر کے تو تھک جائے، تیرے ہاتھ پہ چھالے پڑ جائیں اور تیری کمر پر نشان پڑ جائے، میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ وظیفہ تم کر لینا، سارے دن دی تھکاوٹ اللہ تیری دور کر دے گا. نبی پاک اسلام نے کوئی چھلا دم کر کے نہیں دیتا، کوئی دھاگا دم کر کے نہیں دیتا، میرے پیغمبر نے کڑا نہیں دیا تیری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی. آپ نے کی فرمایا اے میری پیاری بیٹی فاطمہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیا کر 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور آخر میں یہ دعا پڑھا کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اے 100 دی گنتی پوری ہو جائے گی. اے 100 دی گنتی فاطمہ پوری کرنا تیرا کام ہے، سارے دن دی تھکاوٹ دور کرنا عرش والے رحمان دا کام. یہ ہے میرے پیغمبر کے دنیا میں آنے کا مقصد. بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھال رہا، نہ کسی کا دل دکھا رہا ہوں. اللہ کی قسم میں نے شروع میں یہ بات کہی ہے اور میں یہ کہتا ہی رہوں گا، منبر پر کھڑا ہو کے الحمدللہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں. نبی پاک اسلام اس واسطے تشریف نہیں لے آئے، بڑی معذرت دے نال یہ جناب گلیاں سج جان، بازار سج جان، لائٹاں لگ جان، جگنو لگ جان، یہ جناب چنڈیاں لگ جان، نالین مبارک لگ جان. حضور نبی کائنات اس لیے تشریف نہیں لے آئے. میرے پیغمبر نے دنیا میں جب آئے آپ نے سب کو سب سے غیروں سے توڑا، ایک اللہ سے ملایا، ایک اللہ کے در پر جھکایا اور اس بات کی دعوت دی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. فرمایا پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. آپ نے فرمایا حدیث ہے، فرمایا مسجد کے اندر رنگین قلین بچھانا، یعنی مسجد میں یہ جناب رنگین ایسی چیزیں لگانا آپ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے. اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جو مساجد ہے یہ بالکل سمپل اور سادی ہے، کوئی پھول بوٹے نہیں ہے، کوئی ڈیزائن نہیں ہے، کوئی جھنڈی نہیں ہے، کوئی جناب
جناب ایسی چیز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نبی پر اسلام دی حدیث ہے، فرمایا قیامت دے قریب مسجداں دے اندر چنڈیاں بھی لگن گیاں، اے جناب چنڈے بھی لگن گے، جوتے بھی لگیں گے، لائٹیں بھی لگیں گی، جگنو بھی لگیں گے، پتہ نہیں کیا کیا لگے گا. آپ نے فرمایا جس مسجد میں ایسی چیزیں ہوتی ہے وہاں نماز نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ بندہ نماز پڑھ رہا ہوندا ہے، دھیان لائٹاں ول جا رہا ہے، چنڈیاں ول جا رہا ہے، اور جناب کدی کدھر جا رہا ہے، کدی کدھر جا رہا ہے. اس واسطے اس مسجد کے اندر نماز نہیں ہے. اس واسطے سادی یہ صفے ہیں اور سادی دیواریں ہیں، کوئی پھول بوٹے نہیں ہے، کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے. کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، نبی پاک اسلام اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، پردہ لٹکیا سی، پردہ دروازے تے جناب ہوندے تے جانوراں دیاں تصویراں بنیاں سن. آپ واپس تشریف لے آئے، کسی نے بتایا فاطمہ تیرے بابا آئے تھے، دروازے سے واپس چلے گئے، اندر نہیں آئے. سیدہ فاطمہ اپنے بابا کے پاس گئیں، ابا جی آپ گھر کے پاس قریب آئے اور واپس چلے گئے، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا فاطمہ جہاں رنگینیاں ہوں وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکتے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں حضور کی آمد کا جو مقصد ہے وہ کیا تھا؟ آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ کا ڈنکا بچایا ہے، سب غیروں کو توڑا، پاش پاش کیا اور صرف ایک اللہ کی طرف دعوت دی. اس لیے میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، اگر نبی آپ کے مشن کو اپنائیں گے انشاءاللہ دنیا بھی سرخرو ہو جائے گی، اور اللہ کے فضل سے قیامت بھی، مرنے کے بعد آخرت جو ہے وہ بھی انشاءاللہ سرخرو ہو جائے گی. اس لیے یہ دعا کریں اللہ ہمیں ہر قسم کے بدعات سے، شرک سے اور نئے نئے کاموں سے، رسومات سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے. نبی پاک اور صحابہ اور اعظام اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.